حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 سال تھی جب آپ نے اپنی پہلی جنگ میں شرکت کے لیے خوب تیاری فرمائی۔ میدان جنگ میں پہنچے تو آپ کے چچاؤں نے آپ وسلم کی ڈیوٹی تیر اکٹھے کرنے پر لگا دی۔ مخالفین کو کیا خبر تھی کہ قریش کا یہ نوعمر لڑکا کتنی شان والا ہے۔ جب تیر برسے تو آپ وسلم کے لیے آسمان سے۔ دوستو، دور جاہلیت میں مکان عکاظ میں بڑا بھاری میلہ لگا کرتا تھا جس میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرائے جاتے، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپہ گری کے دنگل کرائے جاتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی کے مقابلوں میں حد سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ انہی میلوں میں جہاں لطف و سرور کی محفلیں گرم ہوتی، وہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے اور تلواریں کھینچ کر ایک دوسرے کی گردنوں پر تان لیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ عکاظ کے میلے میں کسی معمولی بات پر قبیلہ بوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے بڑوں نے معاملے کو سلجھا دیا اور دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کروا دی، مگر دونوں فریق دیر تک اس سلسلے پر قائم نہ رہ سکے کیونکہ دونوں طرف کے شر پسندوں نے معاملوں کو اچھالنا شروع کر دیا تھا اور دونوں قبائل کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم یہاں اس سلسلے کی چوتھی خونریز جنگ کا تذکرہ کریں گے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 15 سال کی عمر میں شرکت کی اور یہ رسول خدا کی زندگی کی پہلی باقاعدہ جنگ میں شرکت تھی۔ اس سے قبل ان قبائل کے درمیان 3 خونریز جنگیں لڑی جا چکی تھیں۔ بڑھتی ہوئی ان جنگی لڑائیوں نے قبیلہ قریش اور کنانہ کے تمام قبائل کو یکجا کر دیا، جبکہ دوسری طرف قبیلہ حوازن اور قیس علان کے تمام قبائل کا اتحاد ہو چکا تھا۔ ان جنگوں کو جنگ فجار یا حرب فجار کہا جاتا ہے کہ ان جنگوں کو فجار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے بڑی اور آخری جنگ ماہ محرم الحرام میں لڑی گئی تھی اور عرب ماہ محرم کو محترم تصور کیا جاتا تھا۔ اس مہینے میں ہر قسم کی جنگ و جدل سے گریز کرتے، بلکہ اگر کوئی لڑائی چل بھی رہی ہوتی تو اسے روک دیا جاتا تھا، مگر یہ آخری اور چوتھی لڑائی حرمت والے مہینے میں ہی لڑی گئی، جس کی وجہ سے اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ اس کے شروع ہونے کا یہ سبب ہوا کہ نعمان بن منظر شاہ ہر سال اپنے تجارتی سامان بازار عکاظ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس سال جب اس نے اپنے سامان سے لدے اونٹ تیار کروائے تو اتفاق سے اس وقت اس کے پاس عرب کے کچھ لوگ موجود تھے جن میں بنی کنانہ کا براز اور حوازن کا اروا رحال بھی تھے۔ نعمان نے لوگوں کے سامان کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھی تھی۔ براز نے جلدی میں جواب دیا، میں ہوں بنی کنانہ سے حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اہل مجد و تہامت سے حفاظت کی ضمانت دے۔ بس عروہ بولا اور کہنے لگا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ براز نے عروہ سے کہا، کیا تم بنی کنانہ سے بھی سامان کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہو؟ عروہ نے کہا، میں تمام مخلوق سے حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بس نعمان نے وہ سامان عروہ کے حوالے کر کے روانہ کر دیا۔ براز کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے اس نے دوران سفر عروہ پر حملہ کیا اور اسے ماہ محرم میں قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد عربوں نے حرمت والے مہینے کا لحاظ کیے بغیر چوتھی خونریز جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس جنگ میں کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کا والد اور حضرت امیر معاویہ کا دادا تھا۔ یہی جنگ تھی جس میں پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ہمراہ شرکت فرمائی تھی۔ اگرچہ آپ نے شرکت فرمائی مگر آپ نے اس میں کوئی قتال نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی تیر جمع کر کے اپنے چچاؤں تک پہنچانا تھا۔ جنگ اس قدر شدید تھی کہ دونوں فریقوں کے کئی افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بالآخر یہ جنگ بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی اور دونوں فریقین کے درمیان صلح طے پا گئی۔ اس جنگ کے خاتمے پر جو صلح نامہ لکھا گیا اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے کو لکھنے والے سرداروں میں 3 افضل نام کے سردار شامل تھے۔ منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد رسالت تک بھی اس معاہدے پر فخر کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اس قسم کے معاہدے کے لیے میں اب بھی حاضر ہوں، کیونکہ یہ مسافر، غریبوں اور مظلوموں کی خیرخواہ وہ کسی بھی قبیلے سے مدد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اور ایک دوسری روایت کے مطابق 10 سال تھی۔ واللہ عالم الغیب۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔